خان صاحب اگر باہر ہوتے اور وہ لیڈ کر رہے ہوتے پاکستان کو تو وہ کس طریقے کے ساتھ لیڈ کرتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو تو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. خان صاحب اگر باہر ہوتا اور لیڈ کر رہا ہوتا نا تو مارا گیا ہوتا، ختم ہو جاتا. لیڈ کرنے والا بندہ جو ہے وہ ہمیں آج بوجھل نظر آیا ہے. لیڈ کرنے والا پاکستان میں ایک ہی شخص ہے اور وہ اڈیالہ میں ہے. آج اسے باہر لے آئیں، باہر لا کے اسے کہیں کہ یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں. اگر ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلے دن پیٹرول سستا ہو جائے گا، آٹا سستا ہو جائے گا، یہ نہیں کہہ رہا. قوم میں ایک مرال پیدا ہو جائے. ایک تھکا ہارا ناکام انسان جیسے ہو سکتا ہے نا، وہ آئس کریم پہ نظر آ رہا تھا. ایک ناکام تھکا ہارا شکست خوردہ انسان. جو قوم پیٹرول لینے کے لیے 10-10 کلومیٹر کی لائن لگا لیتی ہے نا، اپنے حقوق کے لیے 2 بندے اکٹھے نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں رائے غلام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ میرے استاد احسان رانا صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے. یہ کتنا اہم خطاب تھا اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ایران کی جنگ پہ بھی بات کریں گے. اور اس وقت خاص طور پہ جو قوم ایک صدمہ برداشت کر رہی ہے یا ایک کرائسس کا سامنا کر رہی ہے، وہ جو 55 روپے کا عید سے پہلے عید کا تحفہ دیا، عیدی دی اور روزے مبارک کیے پاکستانی قوم کے، 55 روپے پیٹرولیم میں جو اضافہ ہوا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو میں جب آخری ان کا 3 دن تھے تو انہوں نے صحافیوں کو بلایا، مجھے بھی بلا لیا. اور میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. جی. تو کافی دیر ہم بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں آیا. پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ یار کچھ پانی شانی پیا دو. وہ آئی سویئر آف اللہ، مجھے قسم کھا کے کہہ رہا، کپوں کے اندر سوپ آیا، چائے کے کپوں میں سوپ آیا چائے کے کپوں میں. اچھا. ہم نے کہا یار چائے کے کپوں میں سوپ، وزیر اعظم ہاؤسے تے غریبا دے کار ہوندا کہ چاہ دے کپ وچ سوپ پا کے کہتے لو پی لو کر کے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری وردی دیکھ رہے ہیں، یہ میرے فٹ تھی، یہ جو ڈھیلی ہو گئی ہے. میں نے خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے اس میں ایک لفظ جھوٹ نہیں. یہ خان صاحب کے بارے میں آپ ایز اٹ از بات کر رہے ہیں. ہاں. تو کہتا کہ یہ ڈھیلی ہو گئی. ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہتا جی وہ جڑا بندہ آیا عمران خان، انہیں تو پابندی لاتی کہ خبردار ہے جی کو کھانا فالتو پکے، خبردار ہے جی جو ہے. انہوں نے تو پیسے شیسے بھی وہ سارا کچھ نظام بیچ دیا تھا انہوں نے، اور کفایت چاری پہ بڑی مہم چلائی تھی، اس کو بھی کریٹیسائز کیا گیا تھا. انہوں نے تو وہاں پہ استبل بنائے ہوئے، انہوں نے تو وہاں گولف کلب، وہ پولو کلب بنائے ہوئے تھے ایوان صدر میں. ٹھیک ہے، ایک سادگی اختیار نہیں. اب وہ ایک سوئمنگ پول ہے وہ بھی بند ہو جائے گا جس میں میاں صاحب وہ فون رکھ کے کرتے ہیں کہ میں فون نہ آ جائے باس کا. ہاں وہ نہیں. اور یار دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رائے صاحب آپ کی ایک اسٹرگل ہے جرنلزم میں، آپ گرفتار ہوئے، آپ کے ساتھ جی چھوٹا سا صحافی میں بھی ہوں. جی استاد ہیں. بلیو یو می. جی. ہمیں خدا کی قسم اس عمارت کا پتہ ہی نہیں ہے جو یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. صحیح بات. میں آپ سے جھوٹ بولوں، میں آپ سے کہوں اچھا یار ایسا آپ بتائیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے، جتنا دل کرتا ہے آپ بتائیں کتنے چاہیے. ایسے چلے بتائیں، اگر میں آپ کو کوئی بندہ کہے جی مجھے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ زیادہ بتائیں کتنے کہیں گے. میری زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی یہ ہوگی کہ بچوں کی بہتری. کتنے پیسے؟ میں کہتا ہوں جی چلے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آپ کو آج کتنے پیسے آپ کو چاہیے بتائیں، دل کھول کے بتا دیں. میرے خیال میں تو مجھے کروڑ بھی اگر مل جائے تو وہ تو میرے لیے بہت بڑے پیسے ہوں گے. بس کروڑ تو ان کی زندگی کا آغاز ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، زندگی کا آغاز ہے. جہاں سے ہماری خواہشیں پوری ہوتی ہیں وہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ہمیں سیلری ٹائم پہ مل جائے تو ہمارے لیے جشن ہوتا ہے. جشن ہوتا ہے. گھر آ کے اپنی بڈھی نو کہنا ہے کہ تازہ روٹی پکا، آج موڈ چنگا ساڈا ہے. بچے کو پیزا بھی کھلوا دیتے ہیں. ہماری خوشی تو ایک پیزا ایک ہفتے میں بچے کو پیزا کھلائے. یہ لوگ جی جی بس کسی قوم کی اللہ کی شریعت ہے، جی جیسی قوم ہوتی ہے ویسے لیڈر ہوتے ہیں. ہم منحیث القوم منافق، جھوٹے، دغا باز، ٹھیک ہے نا، اور 2 نمبر لوگ ہیں. آئی ایم سوری اگر کسی کو برا لگے. یہ بات بالکل صحیح ہے. میں نے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے ابھی کل سروے کیا، پبلک کے پاس گیا، میں نے ان کو کہا جی پیٹرول جو ہے 55 روپے بڑھا ہے.
انہوں نے کہا جی 155 بھی بڑھے 1000 پہ بھی جائے گا تو ہم ڈلوائیں گے. پیٹرول ملنا چاہیے, پیٹرول ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جو قوم پیٹرول لینے کے لیے 10-10 کلومیٹر کی لائن لگا لیتی ہے نا, اپنے حقوق کے لیے 2 بندے اکٹھے نہیں ہوتے. تو پھر اس قوم کی یہی سزا ہے جو انہیں مل رہی ہے کہ ان کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے. ابھی میں محترمہ مریم صاحبہ کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا, کسی نے شیئر کی ہوئی تھی, جو انہوں نے پرس لیا ہوا تھا. جی جی. پتہ نہیں اس پرس کا نام کیا ہے, کون سی کمپنی کا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ یہ پرس ہی لاکھوں روپے کا ہے. نہیں وہ ہر دفعہ پرس نیا لے کے آتی ہیں. جی. اور جو انہوں نے سینڈل پہنے تھے وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی کمپنی کے ہیں, یہ لاکھوں روپے کے. یہ عوامی نمائندے ہیں نا. اور یہ لوگ یہ غریبوں کا رونر ہوتے ہیں. ہاں. اور ایسے آج اچھا باڈی لینگویج پہ بات کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی آج بطور ایک 40 سال کا تجربہ ہے آپ کا صحافی کا, آپ نے کتنوں کو انٹرویو کیے, سارا کچھ کیا. ایک پاکستان کا 26 کروڑ عوام کا وزیر اعظم وہ ٹیلی پرامپٹر سے دیکھ کے وہ ایک لکھی ہوئی تقریر جو ہے اس کو پڑھ رہے تھے. کیا یہ جو باتیں تھیں یہ زبانی بھی تو نہیں پڑھی جا سکتی؟ ایک تھکا ہارا ناکام انسان جیسے ہو سکتا ہے نا, وہ آئس کریم پہ نظر آ رہا تھا. ایک ناکام تھکا ہارا شکست خوردہ انسان آج وہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا مجھے. اس کی باڈی لینگویج میں کہیں پہ بھی ایک لیڈر والی بونی تھی. 65 کی جنگ میں ہم نے سنا تھا ایوب صاحب نے, ہم نے تو چوریاں سنی ہیں, باتیں سنی ہیں کہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا 65 کی جنگ میں کہ دشمن نے ہم پہ حملہ کر دیا, تو اس وقت ایز اے لیڈر اس کو ٹریٹ کیا گیا تھا پوری قوم نے. تو ظاہری بات ہے جنگ کے اثرات پاکستان طرف آئے ہیں, ایران کی جنگ, اور پتہ نہیں یہ کب تک چلنی ہے. تو اس صورت میں ایک لیڈ کرنے والا بندہ جو ہے وہ ہمیں آج بوجھل نظر آیا ہے. لیڈ کرنے والا پاکستان میں ایک ہی شخص ہے اور وہ وڈیالہ میں ہے. آج اسے باہر لے آئیں, باہر لا کے اسے کہیں کہ یہ حالات ہیں, یہ معاملات ہیں. اگر ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلے دن پیٹرول سستا ہو جائے گا, آٹا سستا ہو جائے گا, یہ نہیں کہہ رہا. قوم میں ایک مرال پیدا ہو جائے گا. جب یہ لوگ بیٹھ کے سادگی کا درس دیتے ہیں نا تو عام آدمی کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں کہ 1200 کروڑ کا طیارہ خرید رہے ہو, سادگی کا درس سانو دے رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ خان صاحب جو ہے خان صاحب نے کووڈ کے دنوں میں جس طریقے سے, آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں, انہوں نے جس طریقے سے ٹیکل کیا تھا, انہی حالات میں اگر ایران کا جس طریقے سے یہ کلیش چل رہا ہے, معاملہ چل رہا ہے, جنگ اب پتہ نہیں کتنی چلنی ہے. آخری سوال ہے آپ سے, خان صاحب اگر باہر ہوتے اور وہ لیڈ کر رہے ہوتے پاکستان کو, تو وہ کس طریقے کے ساتھ لیڈ کرتے؟ میں آپ کو ایک بات کہوں, جو تو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. خان صاحب اگر باہر ہوتا اور لیڈ کر رہا ہوتا نا تو مارا گیا ہوتا. ختم ہو جاتا. اس نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا تھا. اور امریکہ ایک ایسا بدمست غنڈہ بدماش ہے جو اسی ملک میں جا کے اسی ملک کے صدر کو اغوا کر کے لے جاتا ہے. وینزویلا. ٹھیک ہے نا. وہ کسی بھی ملک کے لیڈر کو نشانہ بنا سکتا ہے اور مار سکتا ہے. وہ کسی بھی ملک کے صدر کا طیارہ گرا سکتا ہے. وہ کسی بھی ملک کے جو آرمی آفیشلز ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے, لیکن اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ نے نیکسٹ بندہ اپنا لے کے آنا ہے, ولی عہد یا جو بھی لانا ہے, وہ میری اجازت سے ہوگا, میں اجازت دوں گا. بس یہ ہے. تو عمران خان باہر ہوتا تو اس کی زندگی خطرے میں ہوتی. اللہ نے اسے بچانا تھا. وہ جیل میں ہے اور سب کے چہرے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اصل شکلیں سب کی سامنے آ رہی ہیں. اچھا ضمنی سوال ساتھ لے لیں. آج جو لیڈر پاکستانی قوم کو جو خطاب کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی اور ساتھ ہی عربی ممالک کے ساتھ بھی انہوں نے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا. تو یہ ایک جملہ انہوں نے بولا کہ ہم ان کے خامنائی کی شہادت پہ اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد 10 جملے بولے انہوں نے کہ جن خلیجی ریاستوں پہ حملہ ہوا ہے اس سے خطے میں جو ہیں خطرات بڑھ گئے اور ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے اس کے بعد ایران کی جتنی شدید مذمت کی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری حکومت کہاں پہ کھڑی ہے, کیا سوچ رہی ہے. بہت شکریہ جی. اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا. یقیناً یہ ایک بڑا اہم خطاب تھا. پبلک کے لیے بہت سی انہوں نے باتیں کرنے کی کوشش کی,
لیکن یہ وہی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب باتیں جب کرتے تھے ان پہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا، ان پہ اعتراض کیا جاتا تھا، اور یہ وہی باتیں ہیں جو خان صاحب نے کفایت شاری کی بات کی تھی اس وقت. تو یہ جب مصیبت پڑتی ہے اس وقت کفایت شاری یاد آ جاتی ہے، لیکن عام دنوں میں جس طریقے کے ساتھ سرکاری خزانے کو ٹیکا لگایا جاتا ہے اور جس طریقے کے ساتھ بڑے بڑے جہاز خریدے جاتے ہیں، ان پہ کوئی آپ کی دوسری پالیسی نہیں ہوتی. اس پہ پالیسی بن گئی ہے اب آپ کی. اب دیکھتے ہیں جی ناظرین کرام معاملات کس طرف جاتے ہیں. مجھے رائے غلام علی کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر.